بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، بات آگے بڑھتی جا رہی ہے اور لوگوں کے سامنے ایک بات سامنے آ رہی ہے، اور اس میں جو بھی کمی کوتاہی ہے انشاءاللہ اس کی بھی نشاندہی کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ پہلے یہ کلپ سنیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کے اوپر میں تبصرہ کروں گا، کیونکہ میرا یہ چینل کمنٹس ہے کہ جو بھی کوئی بیان آتا ہے کسی قائد کا، کسی لیڈر کا یا کسی صاحب اقتدار کا، اور اس کے اندر جو کمی کوتاہی ہوتی ہے، میں اس کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور یہ بات میرے سارے بھائی یاد رکھیں کہ میں میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی سیاسی پارٹی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، کسی مسلک سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے آپ سے ووٹ نہیں لینے ہیں، مجھے آپ سے نوٹ نہیں لینے ہیں۔ میں آپ کا بھائی ہوں، اور جہاں تک میرے بس میں ہو میں آپ کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، تاکہ دنیا بھی آپ کی بنے اور آخرت بھی آپ کی بنے۔ تو پہلے یہ کلپ سنیے، اس کے بعد انشاءاللہ اس کے اوپر میں تبصرہ کروں گا۔ وہاں سے جو مرضی کرے، امریکہ تمہارے سے بڑی سپر پاور اوپر ہے اللہ۔ یہ قوم ہماری قوم لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے، ہم آزاد لوگ ہیں۔ لا الہ الا اللہ انسان کی زنجیریں توڑ دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ ایک چھوٹے سے انسان کو ایک بڑا انسان بنا دیتا ہے۔ لا الہ یہ ہمارے عمران خان صاحب لا الہ الا اللہ کے اوپر بات کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اس کو پوری طرح سمجھا جائے۔ اگر پوری طرح سمجھا نہ گیا تو پھر اس کو وہ فائدہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا جو اس کا پوری طرح معنی اور مفہوم ہے، کیونکہ ہر نبی نے اپنے اپنے دور کے اندر لا الہ الا اللہ ہی کی دعوت دی ہے۔ شریعت بدلی ہوتی رہی ہے، کتابیں تبدیل ہوتی رہی ہیں، اور انبیاء بدلی ہوتے رہے ہیں، رسول بدلی ہوتے رہے ہیں، کلمے کا یعنی دوسرا حصہ بدلی ہوتا رہا، لیکن پہلا حصہ جو ہے لا الہ الا اللہ، یہ کبھی تبدیل نہیں ہوا ہے اور نہ کبھی تبدیل ہوگا۔ اور جس طرح عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ ایک چھوٹے انسان کو بہت بڑا انسان بنا دیتا ہے، اس کی سوچ بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ نعرہ لگایا گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لیکن نہیں جانتے تھے اس کا معنی مفہوم۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان دیا، لیکن لا الہ الا اللہ کو یہاں نافذ نہیں کیا گیا، اس کو بلکہ پسے پش ڈال دیا گیا، اور اللہ کے علاوہ کتنے معبود ہیں جن کی پوجا ہوئی اور مسلسل پوجا ہو رہی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو داتا بنا لیا گیا، کسی کو دستگیر کا لقب دیا گیا، کوئی مشکل کشا بن گئے، کوئی حاجت روا، کوئی غوث اور غوث الاعظم اور مختار کل، اس طرح کے القاب دیے گئے انسانوں کو۔ اور وہ مرنے کے بعد جو زندگی میں اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں تھے، اور مرنے کے اوپر بھی اپنے منہ سے مکھیاں نہیں اڑا سکتے تھے، اپنا کفن خود نہیں پہن سکتے تھے، چار کندھوں کے محتاج ہو کر ان کو زمین کے اندر دفن کیا گیا، اور پھر لوگوں نے ان کو داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا اور غریب نواز کے القاب دیے گئے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان کی قبروں کے اوپر جا کے سجدے کیے گئے۔ خود یہ ہمارے اپنے عمران خان صاحب ہر اینگل سے بات ان کے سامنے لائی جا رہی ہے۔ میرا پورا یوٹیوب چینل اسی چیز کی نشاندہی کرتا ہے، اور بلکہ میں نے 2015 کے اندر ایک یونیک سلوشن کے نام سے بک لکھی تھی، اور عمران خان صاحب کا ایک پورا چیپٹر اس کے اندر ہے، اور ان کو پوسٹ کی گئی سب ریلیونٹ اتھارٹیز کو وہ بک میں نے پوسٹ کی۔ ابھی اس کا ایک یہ مسودہ میرے پاس موجود ہے، یہ دیکھیے، یہ وہ بک ہے۔ اس سے پہلے وہ ذرا بلیک ٹائٹل میں تھی، یہ اس کا سیکنڈ ایڈیشن یونیک سلوشن، یہ ذرا یہاں چونکہ جس انداز سے یہ الٹا وہاں اس میں نظر آ رہا ہے، تو یہ بک ہے پوری۔ اس کے اندر پوری طرح ثابت کیا گیا ہے کہ اسلام اپنا ایک پورا نظام رکھتا ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، یہ نامکمل نہیں کہ کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، اب ماڈرن دور کے اندر ان کو تھوڑی سی تبدیلی کر کے اور یہ کر کے اور نیا سسٹم لایا جائے گا، نئے نام سے لایا جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں چلے گا۔ اسلام اپنا ایک پورا سسٹم رکھتا ہے، اپنی ایک پوری پاور رکھتا ہے،
اور یہ کوئی باسی ہونے والا دین نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہر روز تازہ ہے، ہر لمحے یہ بریکنگ نیوز دیتا ہے اور بالکل فریش نیوز دیتا ہے قرآن۔ اور نبی علیہ السلام کی زندگی اور صحابہ کرام کی زندگیاں ہر ماحول کے اوپر، یہ ہر علاقے، ہر دور کے اوپر یہ بالکل اپنی پوری طاقت دکھائے گا۔ تبھی تو یہ حقیقت ہے۔ اگر اس دور کے اندر وہ عملی طور پر نہیں پیش کیا جا سکتا، عمل نہیں ہو سکتا اس کے اوپر، تو پھر اس کے اندر نقص ہے، نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن ہمارے سمجھنے کے اندر اللہ کا تو قیامت تک کے لیے وعدہ ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سر بلند رہو گے اگر تم مومن بن جاؤ۔ تو بتائیے، ہم سوچتے ہیں، ہماری یوتھ سوچتی ہے ہم مومن بھی ہیں اور سر بلند ہونے کی بجائے سر جھکتے چلے جا رہے ہیں، ہر جگہ ذلت اور خواری ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ جو قرآن سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے، اصل مسئلہ یہ اللہ کی بات سچی ہے۔ اللہ نے یہ مشروط وعدہ کیا تھا کہ دیکھو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، تم مومن بنو، میں تمہیں اقتدار بخشوں گا، میں تمہیں خلافت عطا فرماؤں گا اور میں تمہیں سربلند کروں گا۔ تو صحابہ کرام مومن جب بنے تھے نا، اس وقت اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ وہ 313 نے کس طرح 1000 کو مار بگایا تھا؟ کیوں؟ وہ 313 بریلوی نہیں تھے، وہ دیوبندی نہیں تھے، وہ اہل حدیث نہیں تھے، وہ سلفی اور شافی اور صوفی نہیں تھے، وہ مسلم تھے، وہ مومن تھے۔ اور ان کا نظام جو تھا وہ اللہ کا دیا ہوا نظام تھا۔ وہ کسی جمہوری اور اس طرح کے نظام نہیں چاہتے تھے کہ پوری عوام سے پوچھا جائے گا، چرسیوں، بھنگیوں اور شرابیوں سے بھی پوچھا جائے گا، غیر مسلموں سے بھی پوچھا جائے گا کہ لیڈر کون ہونا چاہیے۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ وہ چند جو لوگ ہوتے ہیں، صاحب رائے لوگ ہوتے ہیں، اور اس سے پہلے ایک پوری توحید کی دعوت اٹھی تھی مکہ کے اندر، اور اس کی خاطر جانیں دینا پڑیں، قربانیاں دینا پڑیں، جان اور مال لگائی گئی، دیس نکالے دیے گئے، اور پھر 2 دفعہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی، پھر مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی، پھر یہ کافر مشرک وہاں مارنے آئے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہاں سے انہوں نے منہ کی کھائی ہے۔ تب اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں مومنوں کی مدد کے لیے، تب یہ سارا معاملہ ہوا ہے۔ ایسا تھوڑا ہی کہ اس سارے دور سے گزرے بغیر آپ ایک دم ڈائریکٹ جا کے مدینہ ریاست بنانا سے جب شروع کر دیں گے تو پھر یہی ہوگا، پھر یہی کلمے کا مطلب آپ سمجھیں گے کہ بس کلمے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی جو ہے وہ خدا نہیں، اور اس کے بعد جناب امریکہ کو للکار دیا جائے یا انڈیا کو للکار دیا جائے، کلمے کا حق ادا ہو گیا۔ نہیں، یہ اپنے بتوں کو بھی توڑو۔ یہ جو آپ نے وہاں گنج شکر کے وہ مزار کے اوپر جا کے سجدہ کیا تھا، اور آپ سجدہ نہیں کہتے ہیں، آپ اس کو بوسہ دینا کہتے ہیں، اور یہی شرک ہے نا، یہی شرک ہے۔ بتوں کے سامنے جب جھکو، ڈنڈوت کرو، یا قبروں کے سامنے، مزاروں کے سامنے، زندہ پیروں کے سامنے یا مردہ پیروں کے سامنے جا کے ان کے مزاروں کے اوپر، اور یا پھر جس طرح دوسرے رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، وہاں دیے جلاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، عرس اور میلے کرتے ہیں، اور یہی شرک ہے۔ اور بالکل یہ اسی طرح کا بلکہ اس سے زیادہ خوفناک شرک ہے جو مشرکین مکہ کرتے تھے۔ تو اللہ کے بندو، یہ بات اپنی ذہن میں رکھو۔ اگر یہ ماحول بنا ہوا ہے تو پوری بات کا سامنے لاؤ، پھر فریب دو گے اس قوم کو۔ پہلے بھی فریب دیا گیا تھا، 75 سال بعد پتہ چلا کہ ہم آزاد ہی کوئی نہیں ہے، حالانکہ وہاں بھی یہی نعرہ لگایا گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لوگوں نے لا الہ الا اللہ کی وجہ سے جوش میں آ کے کتنے قربانیاں دی تھیں، لیکن بعد میں پتہ چلا 75 سال بعد کہ وہ غلام کے غلام ہی ہیں۔ تو کیا پھر ایک دفعہ دوبارہ اسی دھوکے میں آنا چاہتے ہو، یا دوبارہ اسی طرح قوم کو دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ میں اپنے سارے بھائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے، کوئی رکوع اور سجدے کے لائق نہیں ہے، کوئی چادریں پھر نہیں چڑھیں گی، پھر عرس اور میلے نہیں ہوں گے، پھر 11ویں نہیں پکے گی، پھر یہ محرم کی سبیلیں نہیں لگیں گی، پھر یہ کیک نہیں کاٹے جائیں گے 12ویں کے۔ ابھی دیکھیے یہ ذی الحجہ کا مہینہ جیسا ختم ہوگا، پھر یہ قوم کیا کرنا شروع ہو جائے گی؟ رونا، پیٹنا، مارنا، دھاڑنا، گھوڑے کی پوجا۔ پھر 10 محرم کو یہ گبرو نوجوان حلیم کوٹیں گے، پوری رات حلیم کوٹیں گے، جو گھر میں چٹنی بھی نہیں کوٹتے ہیں اور اتنی بھی کام نہیں کرتے، لیکن وہاں پوری دیگ پکائیں گے، اور صبح تھالوں میں لکھ کے پلیٹوں میں رکھ کے محلے میں بانٹیں گے جا کے، اور سمجھتے ثواب ملے گا۔ اچھا، اور یہ شرک ہے۔ یہ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی نظر و نیاز کرو گے، یہ شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی پکار لگاؤ گے، چاہے یا علی مدد پکارو، یا رسول مدد پکارو، یا غوث مدد پکارو، جس کو بھی پکارو گے، یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ تاکہ مسجدوں کے اندر انہوں نے لکھ دیا ایک طرف یا اللہ، اور بالکل مقابلے میں یا رسول اللہ یا محمد مدد، اس طرح انداز سے یہ شرک ہے۔ حتیٰ کہ جائے نماز کے اوپر ایک طرف بیت اللہ اور بائیں طرف یہ گنبد بنا دیتے ہیں۔ یہ گنبد کے بجاری قوم ہے۔ گنبد ان کے دماغوں کے اندر اسی طریقے سے چلا گیا جس طرح بنی اسرائیل کے مشرکین کے دماغوں کے اندر بچھڑا چلا گیا تھا، اور اللہ نے کہا کہ مسلمان کیسے، تم کیسے مومن ہو کہ تمہارے دماغوں کے اندر سے یہ بچھڑا نہیں نکل رہا ہے؟
تو جب تک یہ بچھڑے نہیں نکلیں گے دماغوں کے اندر سے، یہ پیر اور مولوی اور واسطے اور وسیلے، رکوع اور سجدے اور یہ جمہوریت کے مشرکانہ نظام دماغوں کے اندر سے نہیں نکلیں گے، کبھی خیر نہیں آ سکتی ہے، کبھی خیر نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔